السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے ماضی کا زخم۔ میری عمر 15 سال تھی کہ امی کی چچا زاد بہن خالہ سکینہ شادی کی تاریخ مانگنے آ گئی۔ امی نے کہا، بہنا ابھی تو میری گلزار کم سن ہے، 1-2 سال ٹھہر جاؤ، تب تک ہم جہیز بنا لیں گے۔ خالہ کہنے لگی، میرا گھر بھی تیرا گھر، یہ جہاں رہے کہ وہاں رہے۔ خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، تجھے کس بات کی فکر ہے؟ سونی رہی جہیز کی بات تو اس کی تو فکر نہ کر، تیری بیٹی کا جہیز ہم بنا کر دیں گے، آخر تو جہیز ہمارے گھر ہی آنا ہے۔ امی نے لاکھ منع کیا مگر وہ نہ مانی، یوں ہاں کرنا پڑی۔ 2 ماہ میں انہوں نے میرا جہیز بنایا اور پھر میری شادی ان کے بیٹے عقیل سے ہو گئی۔ میں خالہ سکینہ کے گھر بہت خوش تھی، میرا شوہر بھی ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، میں بھینسوں کو چارہ ڈالتی، اپلے بناتی، گھر میں جھاڑو دیتی، برتن مانجتی، حتیٰ کہ گھر کا سب کام خود کرتی تھی۔ شادی کے سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند سا بیٹا دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر عقیل بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی عارضی تھی، وہ چند ماہ کا ہو کر چل بسا۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں ہوئیں، وہ بھی چند ماہ بعد فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد 7 برس تک میں دوبارہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ اس پر بھی میرے شوہر کے رشتہ داروں نے کہا کہ تمہاری بیوی کو 18 کی بیماری ہے، اس سے اولاد نہیں ہوگی، اور ہوئی تو جیے گی نہیں، کب تک اولاد کی خوشی کی اس آس میں وقت گنواؤ گے؟ بہتر ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ لوگوں کے کہنے سننے سے عقیل دوسری شادی پر آمادہ ہو گئے۔ مجھ سے کہا، میں تم کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا اور پہلے سے زیادہ پیار اور عزت دوں گا، تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو۔ میرا جینا مرنا شوہر کے ساتھ تھا، سو مرتا کیا نہ کرتا، ان کو دوسری شادی کی اجازت دے دی کہ میری عزت اسی میں تھی۔ اگر میرے واویلا کرنے کے باوجود وہ دوسری کو بیاہ کر گھر لے آتے تو بھی میں کیا کر سکتی تھی؟ عقیل نے اپنے وعدے کا پاس کیا اور دوسری بیوی کو مجھ پر فوقیت نہ دی، مجھے پہلے کی طرح عزت اور پیار دیا، کبھی کسی شے کی کمی نہ آنے دی۔ زیور کپڑے جو شے بھی اس سے لا کر دیتے، بالکل ویسے ہی میرے لیے لاتے۔ میری سوتن سمیرہ میری ماموزاد بہن بھی تھی، اس لیے ہم میں کوئی جھگڑا نہ ہوتا تھا، ہم بالکل بہنوں کی طرح رہنے لگیں۔ 1 سال بیت گیا، اب سمیرہ کو بخار رہنے لگا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ چند دنوں کے اندر چل بسی۔ میرے شوہر کو اس کی موت کا بہت صدمہ ہوا، نہ جانے وہ کیسے بہک گئے۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم نے سمیرہ کو زہر دیا ہے، تم اس سے جلتی تھی، اس کو تم ہی نے بے موت مار دیا ہے۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں نے زہر نہیں دیا، مگر وہ انسان مانتا ہی نہ تھا۔ اس نے لوگوں سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ گلزار نے سمیرہ کو زہر دے کر مار دیا ہے، وہ شخص جو میرے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے رہا تھا، اب چھوٹی سی بات پر مارنے کو دوڑتا۔ کون سا ظلم تھا جو اس نے مجھ پر نہ کیا ہو؟ گویا اجل نے جو ظلم اس پر ڈھایا تھا، اس کا بدلہ وہ مجھ سے لے رہا تھا۔ جیسے سمیرہ کے بغیر گھر میں میرا وجود اچھا نہ لگتا تھا، اب مجھے احساس ہوا کہ سمیرہ اس سے اس کی دنیا خوشنما تھی، مجھ سے تو وہ اس لیے پیار محبت کرتا تھا کہ گھر کا سکون برقرار رہے۔ میں شوہر کو غمزدہ جان کر اس کی یہ بدسلوکی سہتی رہی کہ سمیرہ کی موت کا صدمہ رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا تو عقیل پھر سے نارمل ہو جائیں گے۔ یوں 5 سال گزر گئے۔ ایک دن میرے بھائی کا خط آیا، امی بیمار ہیں، ان کو دیکھنے آ جاؤ۔ میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے کوئی چیز ساتھ نہ لے جانے نہ دی۔ میں نے جو 3 کپڑے پہنے ہوئے تھے انہی میں خاموشی سے میکے چلی آئی، بس کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ امی سخت علیل تھیں۔ میرے میکے آنے سے 4 روز بعد وہ چل بسیں۔ ابا تو سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اب اس بھری دنیا میں صرف ایک بھائی رہ گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میری دوسری خالہ فوت ہو گئی، وہ اسی گاؤں میں رہتی تھی جہاں میرے شوہر کا گھر تھا۔ خالہ کی وفات پر ہم گاؤں گئے، عقیل بھی وفات والے گھر آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری اس خالہ کی شادی ہوئی تھی جو فوت ہو گئی تھی۔ محرومہ خالہ کا گھر میرے دیور ہی کا گھر تھا۔ میرے بھائی نے عقیل سے کہا کہ تم میری بہن کو اپنے گھر لے جاؤ، تب انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں
کروں گا، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے جو میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار سکتی ہے، وہ مجھے بھی زہر دے دے گی۔ میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ تب میری دوسری خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ جب عقیل میرے بھائی سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تب میرا دیور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر اسے طلاق دو گے تو میں اسے سہارا دوں گا۔ دیور نے میرے بھائی سے بھی یہی بات کہی کہ صفدر بھائی آپ فکر مت کریں، اگر بڑا بھائی گلزار کو نہیں رکھے گا اور طلاق دے گا تو میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ جلیل میرا خالو تھا اور دیور بھی، تو میں نے کہا کہ عقیل مجھے طلاق دے بھی دے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گی، میرے آپ کے ساتھ جو رشتے ہیں وہی برقرار رہیں گے، آپ مجھ پر ترس نہ کھاؤ، میرے مستقبل کا اللہ مالک ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔